अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के दर्स के लिए इस उम्मीद पर कि इस सूरत का दर्स रमज़ान के आखिर तक तमाम हो जाएगा, हमने काफ़ी आयत रखी हैं और उसमें सहूलत ये मिल गई है कि बहुत सी ऐसी आयत हैं जिन पर तफसीली बहस पहले बहुत दफ़ा गुज़र चुकी है, इसलिए महज उनकी तरफ इशारा करना ही काफ़ी होगा और बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी, बाकी क्या पहली भी जो अल्लाह की मर्ज़ी और बाकी भी। आज आयत 160 से दर्स का आगाज़ होना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिन्नन बिही क़ब्ला मौतिही व यौमल क़यामति यकूनु अलैहिम शहीदा। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा वअख़्ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु वअक्लिहिम अम्वालन नासि बिल-बातिल वअअतदना लिल-काफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। लाकिनिर-रासिख़ून फ़िल-इल्मि मिनहुम वल-मुमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल-मुक़ीमीनस्सलात वल-मूतूनज़्ज़कात वल-मुमिनून बिल्लाहि वल-यौमिल आख़िर उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बादिही वऔहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल-हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू ख़ैरन लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكیلا. یہاں تک ہے آج کا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً اس پر ایمان لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. یہ آیت کریمہ وہ ہے جس میں بہت زیادہ بحثیں اٹھائی گئی ہیں ان علماء کی طرف سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر گمان کرتے ہیں. اور چونکہ زندہ آسمان پر گمان کرتے ہیں اس لیے اس آیت پر بہت زیادہ بہک جاتے ہیں کیونکہ اس کے مضمون کے ساتھ جو ان کا یقین ہے یہ بات چسپائی نہیں ہوتی. بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس آیت کا پھر مطلب کیا بنتا ہے. کون سے اہل کتاب ہیں ان میں سے کون کیا کوئی ایک یعنی احد کا لفظ ہمیں اس میں سے حذف ماننا پڑے گا. ام من اہل الکتاب الا لیؤمن. ام من سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب میں سے نہیں مگر کوئی نہیں کا لفظ اس میں محذوف سمجھا جائے گا. اب جب لفظ کوئی نہیں محذوف سمجھا جائے گا تو کوئی کا بدل کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے جو محذوف ہو اور وہ فریق بھی ہو سکتا ہے. اہل کتاب کے جو 12 گروہ تھے وہ بھی تو ہو سکتے ہیں. تو چونکہ اس طرف پہلے علماء کی نظر نہیں گئی اور رفع مسیح کے عقیدہ سے وہ مغلوب ہوئے تھے اس لیے اس آیت میں آ کر ان کو بہت مشکلات پیش آئی ہیں. کوئی بھی ترجمہ کریں وہ غلط بنتا ہے اور قرآن کریم کی طرف ایسی آیت منسوب کرنا ناجائز ہے جس کا ترجمہ ہی غلط ہوتا ہو, جو تاریخ کے حوالے سے غلط نکلے, آخر تک غلط نکلے. اس لیے فرضی قصوں پر بنا کر کے عجیب و غریب باتیں اس آیت کی طرف ان کو منسوب کرنی پڑی ہیں اور ایسے فرضی قصوں پر ایمان لے آئے ہیں جن میں روایت کا بیان ثابت کرتا ہے کہ یہ روایت ہی جھوٹی ہے, سچی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ ایسے راوی بیچ میں شامل ہیں جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے جھوٹ بولا تھا. اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے بتاؤں میں روایت اس میں ہے رکھی یا نکال دی تھی. ایک روایت میں جو انہوں نے داخل کی ہوئی ہے اس روایت میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آیت اس کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کون سا تھا وہ نہیں وہ بادشاہ جو حاکم وقت بڑا جابر, اسماعیل کے بعد وہ آیا ہے جس کے جبر کے قصے مشہور ہیں.
ہیں کیا؟ حجاج، بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتہ، ان کو دیکھو پتہ. ماشاء اللہ. حجاج کا لفظ ذہن سے اتر گیا تھا، جزاک اللہ یاد کرانے پر شکریہ. حجاج بن یوسف کے متعلق اس کے جبر کے بہت قصے مشہور ہیں. بڑا جابر آدمی تھا. حجاج بن یوسف کی متعلق روایت ہے شریح کی کہ وہ ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آتی، باقی ساری آیتیں تو جس طرح بھی ہے سمجھ آ گئیں، مگر اس کا مضمون سمجھ آ ہی نہیں سکتا یہ کیسے ہو گیا. کیونکہ وہ تھا ایسے بالکل واضح عقل والا انسان. جابر تھا تو اپنی جگہ تھا. تو وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد کے عقیدے کے ساتھ اس آیت کا مضمون سمجھ نہیں آتی، کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا. یہ تو سارا جھگڑا ایسا ہے جس کا حل سمجھ آ ہی نہیں سکتا. اور قرآن کریم میں یہ آیت ہے جو ہمیشہ مجھے کھٹکتی ہے. تو اس کے جواب میں وہ شریح صاحب نے کہا کہ میں نے اس کا یہ جواب ایک روایت کے حوالے سے دیا. وہ روایت کا حوالہ یہ تھا کہ تمہیں نہیں پتہ، جب اہل کتاب میں سے کوئی یہودی یا عیسائی مر رہا ہوتا ہے تو تمہیں اس کی آواز نہیں آتی کہ فرشتے اس کو آگے اور پیچھے سے چوبیں لگاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او بدبخت، اب بھی مانے گا کہ نہیں؟ مسیح کو سچا مانے گا کہ نہیں؟ تو وہ توبہ کریں گے کہ ہاں بس کر، کافی ہو گئی، اب ہم سچا مانیں گے. اور اس بات پر وہ قیامت کے دن گواہ ہوگا کہ مجھ سے یہ سلوک ہوا تھا، اور میں اپنی زندگی میں اپنے مرنے سے پہلے مسیح پر ایمان لے آیا تھا. یہودیوں سے بھی یہی ہوگا، ان کو بھی آگے پیچھے سے فرشتے چوبے ماریں گے اور کہیں گے بولو بدبخت، اب بتاؤ مرنے سے پہلے اقرار کرنا ہے کہ نہیں؟ تو کہیں گے ہماری توبہ، ہم اقرار کرتے ہیں. تو اس نے کہا حجاج کو کہ تم کہاں سے سن سکتے ہو ان کی باتیں؟ اس لیے ہوتا ہوگا، ضرور ماننا پڑے گا، تمہیں سنائی نہیں دیتی باتیں. کہتے ہیں میں نے اس میں، اس نے کہا یہ روایت میں لی کہاں سے ہے؟ عجیب و غریب. تو میں نے کہا میں نے اس کو چڑھانے کی خاطر ایسے شخص کا حوالہ دے دیا جس سے وہ سخت چڑھتا تھا، اور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. اور یہ روایت میں نے ام سلمہ سے سنی تھی. اب جو بدبخت یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں جھوٹ بولا تھا، اس کی یہ روایت کیسے قابل اعتبار ہو سکتی ہے کہ میں نے ام سلمہ سے سنی تھی؟ تو اس مخمصے میں سارے مفسرین پڑے ہوئے ہیں، کچھ پیش نہیں جاتی. جو مرضی زور لگا رہے ہیں اس آیت کا کوئی ترجمہ کر ہی نہیں سکتے جو ان کے مرضی کے مطابق ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر ثابت کر سکے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی ہے، اور وہی بات حضرت مسلم موعود کے نوٹس میں بھی ہے کہ ایک ترجمہ اس کا یہ ممکن ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول ہی کے درس میں غالباً حضرت مسلم موعود نے سنا ہوگا، مگر دونوں کا یہ اتفاق ہے. ضمناً یہ بات بتاؤں کہ اس آیت کے تعلق میں یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں نہیں ملتی. اس پر یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کردہ مضامین کی تائید میں اگر کوئی ایسی بات بھی پیش کی جائے جو آپ کی تفسیر میں نہ ملے تو یہ گستاخی نہیں ہے، بلکہ مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی ہے اور غلامانہ آپ کی تائید ہے. یہی موقف میرا ہے. بس بعض علماء جلدی میں اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے نقطہ، یہ مسیح موعود نے تو نہیں لکھا ہوا. مجھے پتہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کیا لکھا ہوا ہے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پر بھی یہی اعتراض کر کے ان کو بھی تو رد کرو پہلے. وہ آگے سے ہٹ جائیں گے، پھر مجھ پہ حملہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم سب کا یہی موقف ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں جو قرآن کریم سے ثابت شدہ دلائل ہوں، جو تفسیر رائے بے رائے نہ ہو بلکہ قرآن ہی سے ثابت کی جائے،
اس کو عظمت دینا مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم میں داخل ہے، اولیت ہے اس کو۔ اس پہلو سے کوئی تفریق کرنا چاہے تو جیسے اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کر سکتا، اللہ کے خلفاء کے درمیان بھی تفریق نہیں کر سکتا۔ زور مار لے بے شک مارے، تفریق نہیں کر سکے گا۔ اس تمہید کے بعد میں سناتا ہوں اب یہ دو باتیں جو حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مسلم موعود کے نوٹ سے شامل ہیں، میں داخل ہیں، وہ یہ ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں یہ بات لکھی ہے، اللہ لیؤمنن بہ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے کے معنی ہوں تو پھر اسلام کو کیا، جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحیح اس سے کیا عیسیٰ پر ایمان لائے یا نہ لائے، اسلام کو کیا غرض ہے اس سے؟ صحیح معنی یہ ہے کہ اہل کتاب یہود اور عیسائی دونوں حضرت مسیح کے قتل پر ایمان لاتا ہے اور لاتا رہے گا، یہ بالکل حقیقت ہے۔ دونوں کے عقائد میں یہ بات داخل ہے، وہ دونوں مانتے ہیں کہ صلیب پر مارا گیا۔ یہود مانتے ہیں مارا گیا، اس بات پر گواہ بن گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ لعنتی تھا، اور عیسائی مانتے ہیں مارا گیا کیونکہ ہماری خاطر جان دی۔ تو ایک بات پر دونوں کا پکا یقین ہے۔ چنانچہ اللہ لیؤمنن بہ کا ترجمہ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول یوں فرماتے ہیں، مگر یہ سب ایمان ہر ایک کتابی کا مرنے سے پہلے تک ہے، مرنے کے بعد وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ بن جائے گا اور کہے گا کہ میں یہ ہوں، میرے متعلق تم دونوں بکواس کیا کرتے تھے، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، یہ اصل حقیقت ہے کہ میں خدا کا ایک بھیجا ہوا رسول تھا۔ اور اسی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ میں یہی مضمون بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو میرا بھی اس آیت کے بارے میں ایک یہ موقف ہے، اور دوسرا ایک اور ہے جو اس سے پہلے میرے علم میں نہیں کہ کسی مفسر نے کبھی اس کا ذکر کیا ہو، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی تائید میں یہ آیت ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جانے والا ہوں۔ اب عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا مانتے ہیں، کہتے سچا ہیں اور مانتے جھوٹا ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف جانے کی بجائے آسمان پہ چڑھ گیا۔ تو مسیح کا دعویٰ کہاں سے سچا ہو گیا؟ اس پہلو سے تمام عیسائی دنیا کو ہم چیلنج دے سکتے ہیں، کسی قسم کے خوف کی کوئی ضرورت نہیں، کہ بائبل سے جو جماعت احمدیہ تشریح کرتی ہے اور بالکل واضح ہے، اس کی روح سے حضرت مسیح لازماً سچے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت حضرت مسیح کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتی۔ تم جو تشریح کرتے ہو اس کی روح سے لازماً جھوٹے ہیں، تو اینٹی کرائسٹ ہو کہ نہیں پھر؟ اسی لیے تمہیں ہم اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسیح پر ظلم کرنے والے یہ مسیحی لوگ ہیں جنہوں نے بائبل کی سب وہ تشریحات کی جن کی روح سے حضرت مسیح کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور جماعت احمدیہ کیسی تائید کرتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، کہ ہر تشریح وہ ہے جو قطعی طور پر ان کی بائبل کی روح سے ہی، عہد نامہ قدیم جدید کی روح سے ہی حضرت مسیح کو ہر حال میں سچا ثابت کرتی ہے۔ بس یہ چیلنج اگر کوئی دنیا میں قبول کر سکتا ہے تو کھلا چیلنج ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے۔ سارے دنیا کے ویری اور ان کے نمائندے اور ان سب شامل ہو جائیں، اس چیلنج کو رد نہیں کر سکتے۔ جو تشریح میں نے پیش کی ہے وہ اسی تائید میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ام من اہل الکتاب میں جب یہ مانتے ہو ان احد من اہل الکتاب، احد کا لفظ حذف مانتے ہو تو ان فریق من اہل الکتاب بھی تو حذف مانا جا سکتا ہے، اور یہ مسیح کی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ حضرت مسیح کہتے تھے کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں،
مگر حضرت مسیح کے دعوے کے وقت کتنی کھوئی ہوئی بھیڑیں موجود تھیں، صرف 2 فرقوں کی، باقی ساری جا چکی تھی کہیں۔ تو حضرت مسیح کا یہ دعویٰ سچا کیسے ہو گیا کہ میں تمام کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں؟ بھیڑیں تو پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی کہیں۔ لازم تھا کہ آپ بھیڑوں کی پیچھے چلتے اور آخر ہر فرقے میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہوتا جو آپ پر ایمان لے آتا۔ یعنی وعدہ یہ ہے نہیں ہے کہ تمام بنی اسرائیلی لازماً ایمان لائیں گے، تمام تو ان 2 میں سے بھی نہیں لائے جو وہاں موجود تھے۔ تو تاریخ قطعی طور پر گواہ ہے کہ ایمان لانے سے مراد ہے ان فرقوں کی اصالتاً نمائندگی ہو جائے، ان فرقوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایمان لے آئیں، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اس پر اس کی قوم کے جو روح تھے، جس قوم کی خلاصہ تھے، جو خدا کے نزدیک سچے لوگ تھے، وہ ایمان لے آئے اور اس کا مشن پورا ہو گیا۔ یہ آپ کی ہجرت کشمیر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ افغانستان سے ہوتے ہوئے جب آپ کشمیر پہنچے ہیں تو پھر یقین کے ساتھ مسیح یہ کہہ سکتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے کہ ایک بھی فرقہ ایسا نہیں تھا جس کی میں نے پیروی نہ کی ہو، میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہا ہوں، یہاں تک کہ ہر فرقے میں سے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے میری تصدیق کر دی۔ بس یہ 2 باتیں تھیں قابل ذکر اس آیت میں، باقی سب علماء کے ڈھکوسلے ہیں، اور یہ آیت ان کو بے حد پریشان کرتی ہے۔ کوئی ایسا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے جو فرضی نہ ہو۔ اہل کتاب مخاطب ہیں اس وقت کے، ایمان لائیں گے آخر پر جب مسیح اترے گا، اور مسیح اترے گا کیسے؟ وہ احادیث کے وہ معنی لیتے ہیں جو معنی سچے ثابت ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ احادیث کی روح سے حضرت مسیح کے اترنے کا معنی جسم سمیت نزول تبھی لیا جا سکتا ہے اگر جسم سمیت رفع کا بھی تو کوئی ذکر ہو۔ بس احادیث کو بھی لے لیں تو یہ سارا مضمون بالکل بے بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ مسیح جسم سمیت آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ جب چڑھایا ہی نہیں تو اتاریں گے کیوں؟ اس لیے جس نے اترنا ہے اس کا روحانی نزول ہے، جو سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہے۔ آپ کے متعلق بھی تو قرآن کریم نے فرمایا ہم نے یہ رسول اتارا ہے، اس نے، اللہ نے یہ رسول اتارا ہے۔ تو کیسے اتارا؟ جسم سمیت تو نہیں اتارا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جسم سمیت نہیں اتارے گیا، اور مسیح جسم سمیت اتارا گیا، یہ ترجمہ قرآن کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ لیکن جب ایک دفعہ آدمی بہک جائے تو پھر بہکتا چلا جاتا ہے۔ اب یہود کے بھی بہکنے کی باتیں اگلی آیت میں ہیں، کیسے وہ بہکے ہیں اور پھر بہکتے چلے گئے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اور یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان پر حلال کی گئی تھیں۔ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس بنا پر یہ حلال چیزیں حرام کی گئیں کہ وہ خدا کی راہ سے بہت روکنے والے تھے، اور بہت رکتے بھی تھے اور روکتے بھی تھے۔ یہ مضمون جو ہے یہ بحث اٹھاتا ہے کہ وہ چیزیں تھیں کون سی جو ان پر حرام کی گئی تھیں۔ اس پر بعض علماء اس بحث میں پڑھتے ہیں اور یہودی ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، قرآن دعویٰ کر رہا ہے اور دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی چیزیں تھیں جو ہم پر حرام کی گئی ہیں۔ ساری حلال چیزیں اسی طرح حلال کی گئی ہیں اور کوئی چیز ہم پر حرام نہیں کی گئی، اور قرآن نے ایک نعوذ باللہ من ذالک غلط دعویٰ کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم جو ان پر چیزیں حرام کی گئی تھیں اور انہیں حلال سمجھی، یہ بات کر رہا ہے، اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے کے نتیجے میں ان کا سارا کھانا پینا حرام ہو گیا۔ یہ مضمون ہے قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے، اور اگلی آیات اس کو خوب کھول رہی ہیں، ذرہ بھی شک باقی نہیں رہنے دیتی کہ قرآن کریم کی
سے اس کی مراد کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اتنا سا اشارہ اس بارے میں فرمایا ہے، حرمنا علیہم طیبات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے جب وہ شرک پر کمر باندھے۔ تو اب جو تفصیل ہے وہ اس چھوٹے سے نوٹ سے تو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں اس حرام کی تمام تفصیل موجود ہے پہلے ہی، یعنی اس تسلسل میں اگلی آیت میں موجود ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہوں نے ربا کو حلال قرار دیا حالانکہ اسے روکے گئے تھے۔ تو حرام ہے اگر تو ربا کیا کھاتے ہیں؟ حرام کھاتے ہیں نا۔ پھر جب وہ جو حلال ہونا چاہیے تھا وہ حرام کر لیا، گویا کہ خدا نے تو نیک چیزیں پاکیزہ کھانے سب حلال کیے ہوئے تھے، ان بدبختوں نے سود کھا کے اپنے اوپر ہر حلال کو حرام کر دیا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اب سب دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، باطل طریقوں سے سب دنیا کے مال ہڑپ کر رہے ہیں، اور یہ جو کھا رہے ہیں یہ حلال کیسے ہو گیا؟ تو یہ ہے جو انہوں نے خدا کے حلال کو خود اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ تعلیم نہیں تھی خدا کی کہ حلال حرام ہو جائے، بلکہ انہوں نے عملاً خدا کے بنائے ہوئے حلال کو اپنے اوپر تعلیم سے روگردانی کرنے کے نتیجے میں حرام کر دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب مقدر کر رکھا ہے۔ اب ان میں سے کافر کون ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود میں سے سب کا ایک حال نہیں، ان میں سے توفیق قیامت تک ملتی چلی جائے گی بعض یہود کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، بس ان کو چھوڑ کر باقی سب کے لیے دردناک عذاب مقدر کر رکھا ہے۔ اور یہود کی تاریخ گواہ ہے کہ ان کا عذاب ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس طرح پکڑے گئے ہیں کہ جن کے مال حرام سے کھاتے تھے، جن کے اموال پر ناجائز قبضہ کیا کرتے تھے، وہ قومیں ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، اور جب اٹھی ہیں تو مظالم کی ایسی انتہا کی ہے، جوابی مظالم کی، کہ نہایت دردناک نقشہ ابھرتا ہے۔ پھر اسی دردناک نقشے کو ابھار کر پھر یہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم تو مظلوم قوم ہیں، اور اس بہانے پھر لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی تائید میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، اور یہ وہ تعلیم ہے قرآن کریم کی، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ پھر اپنے لیے نئے سامان دردناک عذاب کے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو ان میں سے کافر ہیں یا کافر رہیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو اس وقت سے پہلے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ حضرت مسلم موعود نے اپنے نوٹس میں مرتبہ نوٹ جو بورڈ نے مرتب کیے ہیں، بائبل کی تعلیم کو پیش کیا ہے، جس میں بعض جگہ یہ حکم ہے کہ سود یہودی سے نہ لیں، اور بعض جگہ ذکر ہے کہ یہودی کسی سے بھی نہ لیں۔ تو یہ تضادات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سود، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، کلیتاً حرام تھا۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ یہودی سے نہ لیں، جہاں ہے اس کی تردید بائبل ہی کا دوسرا حصہ کرتا ہے۔ مثلا جن استثناء میں جہاں یہ ذکر ملتا ہے، تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دیجو، نہ نقد کے طور پر، نہ غلہ جات کے سود، نہ کسی چیز کے جس کی عاریت سود پر کی جاتی ہے۔ تو اجنبی کو سودی قرض دے سکتا ہے، اور اپنے بھائی کو سودی قرض مت دیجو۔ یہ بائبل کی تعلیم، اول تو نہایت ہی غیر منصفانہ تعلیم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اگر سود حرام ہے تو اپنوں کے لیے حرام نہیں، غیروں کے لیے حرام ہے۔ سودی کاروبار اگر غیر سے کرو گے تو سودی کاروباری ہے، تو جہاں سود حرام ہے تو وہ ہر مال بھی حرام کا ہی ہوگا۔ اور اپنوں کو نہ دینا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بیشک سود سے توبہ کیے رکھو، یعنی یہودی کا مال نہ لوٹے، سب دنیا کے مال لوٹے۔ اس تعلیم کی روح سے ہی تو ساری مصیبت پڑی تم لوگوں کو۔ تم سب دنیا کے مال جب لوٹتے ہو تو پھر انہوں نے تو اٹھ کھڑے ہونا ہے مقابل پہ۔ تو ایک تو یہ استثناء کا حوالہ حضرت مسلم موعود نے دیا ہے، اور دوسرا نامیہ میں ہے کہ یہودیوں نے پھر اس تعلیم پر بھی عمل نہ کیا۔ جن کو حرص کی عادت پڑی ہو پھر وہ اپنوں کو کہاں چھوڑتے ہیں، آپس میں بھی کھانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہود نے اس بنا پر یہودیوں سے وہ لینا شروع کر دیا سود، اس لیے حرام، مگر اس لیے حرام نہیں، سود منع تھا بنیادی طور پر۔ حزقیل باب 18 آیت 13 پر پیشگوئی تھی کہ جو سود لے گا اس پر عذاب نازل ہوگا۔ لکھا تھا کہ سود پر ادھار دیوے اور سود کھاوے تو کیا وہ جیے گا؟ حضرت حزقیل فرماتے ہیں اس میں کوئی یہ ایسی بات بیان نہیں فرمائی جو یہود تک سود کے معاملے کو محدود کرے، یعنی یہود کے اندرونی طور پر سود لینا حرام ہے، پھر نہیں جیو گے، غیروں سے بے شک لو۔ یہ آیت بالکل واضح ہے حزقیل نبی کی۔ فرماتے ہیں سود پر ادھار دیوے اور سود کھاوے تو کیا وہ جیے گا؟ وہ نہ جیے گا۔ دیکھ تیرے ناروا نفع کے سبب، ناروا ناجائز نفع کے سبب جو تو نے کیا، اور تیری خونریزی کے باعث جو تیرے بیچ میں ہوئی، میں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا ہے کہ تیرا دل سنبھلے گا، کیا تیرا دل سنبھلے گا اور تیرے ہاتھوں میں زور رہے گا۔ یہ حضرت حزقیل کی نبی کی پیشگوئی ہے، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہود کو حرام کی سزا تھی، حرام کھانے کی سزا تھی، اور اس حرام کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے رزق ان کے لیے حلال کر رکھا تھا وہ سارا رزق انہوں نے ناپاک کر دیا اپنے لیے۔ جو کھاتے ہیں وہ عملاً حرام کھاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت 163، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن راسخون فی العلم میں ان میں سے جو پختہ علم والے اور والمومنون اور سچے مومن ہیں، مراد ہے یہود ہی میں سے کچھ ایسے پختہ علم والے ہیں جو اپنی پیشگوئیوں کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک، وہ خواہ ظاہر کریں یا نہ کریں وہ یقیناً تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حقیقت میں بائبل عہد نامہ قدیم کی بھی اور عہد نامہ جدید کی بھی پیشگوئیاں تیرے حق میں پوری اترتی ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے اور دل میں ایمان لائے ہیں تو پھر زکوٰۃ اور نماز اور یہ ساری چیزیں کیسے شروع کر بیٹھے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں صرف، بلکہ راسخون فی العلم حضرت عبداللہ بن سلام کی طرح وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایمان گہرائی تک سرایت کر گیا تھا۔
اور ان کا پودا ایمان کی نشو و نما کے ساتھ اگا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو تیرا کھلا کھلا تجھ پر کھلا کھلا ایمان لاتے اور تیری دعوی پر ایمان لاتے اور تیری تعلیم پر پورا عمل کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ رسخہ کا معنی لغت کے لحاظ سے رسوخ الشیء نباتہ نباتم متمکنن، یعنی کوئی چیز اگے اور اس طرح اگے کہ زمین میں گہری پیوستہ ہو اور اس کی جڑیں مضبوط ہوں، اور اس جو اگاتی ہے وہ اس کی جڑوں کی وجہ سے مضبوط ہو، اس کا یہ ہے اصل رسخ کا معنی۔ تو ایسے یہودی تھے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ان معنوں میں ایمان لائے کہ رسول پر بھی ایمان لائے، یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، اور ان کی جڑیں ایمان میں گہری ہو گئیں۔ انا اوحینا الیک، آیت 164، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان وآتینا داؤد زبورا، سورہ النساء آیت 164۔ یہاں لغت کے لحاظ سے صرف اسباط کا معنی ہے جو لغت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی آیت میرے ذہن میں بالکل واضح اور کھلی ہے، اور ویری کا ایک حوالہ ہے جو میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ اس کو اس قدر اشتعال کیوں آیا ہوا ہے، اور خود اپنے آپ کو مجرم کر لیتا ہے اور اپنے استدلال کو خود ہی کاٹ رہا ہے، لیکن اس کے دماغ اس طرف نہیں گیا کہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں۔ یہ تفصیل میں اس بحث میں چلاؤں گا۔ اسباط کہتے ہیں ثبت اصل السبت انبساط فی سہولت، سبت کی اصل معنی سہولت میں خوشی محسوس کرنا ہے۔ شعر سبت کے معنی بالوں کا سیدھا اور لمبا ہونا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح جو نازل ہونے والے ہیں ان کے بال لمبے اور سیدھے بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو مسیح گزر چکا ہے اس کے بال گھنگریالے بتائے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ دونوں ایک وجود نہیں ہوں گے۔ سبت الکفین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ کھلا ہو، اور سخاوت مراد لی گئی ہے، کھلا ہاتھ خرچ کرنے میں۔ اور سبت والسبت ولد الولد، ولد الولد یعنی پوتا، سبت پوتے کو بھی کہا گیا ہے۔ کانہ امتاز الفروع، کیونکہ وہ جڑوں کے پھیلنے کا ہی ایک منظر ہے۔ سبت چونکہ جڑ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے پوتے کو اس لیے کہا گیا کہ پوتوں کے ذریعے جڑیں اور پھیل جاتی ہیں، اور اسی بنا پر فرمایا و یعقوب والاسباط، یعنی یعقوب، اور پھر آگے یعقوب کی نسلیں حضرت یوسف وغیرہ یہ سارے اسباط میں شمار ہوں گی۔ پھر امام راغب کے نزدیک قبائل کل قبیلۃ من نسل رجل، ایک شخص کی نسل سے جتنے بھی قبیلے پیدا ہوں ان سب کو بھی اسباط ہی کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے قبیلے ہوں گے وہ اس لغت کی روح سے اسباط ہی کہلائیں گے۔ سبت کے متعلق کہتے ہیں نقیض الجاد ہے، یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ نقیض الجاد ان معنوں میں کہ سبت کا مطلب جاد کہتے ہیں گھنگریالے بال والا، اور سبت کہتے ہیں سیدھے بال والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کو الگ الگ دیکھ لیا تو اہل علم اور اہل ادب کے نزدیک یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نزول کی بات فرما رہے ہیں واضح طور پر دکھا دیا ہے کہ وہ شخص نہیں ہے، ورنہ تمہارا خیال ہے آسمان میں وہ گھنگریالے بال آہستہ آہستہ سیدھے ہونے شروع ہو گئے تھے؟
فضول لغو بحثیں ہیں ان کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام گہرا عارفانہ کلام ہے. ادنا سے تأمل اور غور کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا کلام قرآنی مضامین کے مخالف نہیں بلکہ عین مطابق ہے، اور جس آنے والے کی پیشگوئی فرما رہے ہیں وہ ایک اور شخص ہے، وہ پرانا گزرا ہوا مسیح نہیں ہے. اوہینا علاقہ میں جو وحی کی مختلف قسمیں ہیں وہ ساری داخل ہیں. اس میں کلام الہی جو بطور کلام نازل ہو وہ بھی داخل ہے، اور اشارہ بھی وحی کو کہتے ہیں. اور وحی کے لفظ کے تابع تمام مخلوقات، بلکہ غیر مخلوقات مگر جامد مخلوقات بھی داخل ہیں، نہ کہ صرف نباتات یا اگنے والی چیزیں. اس مضمون کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمبر وار واضح فرمایا ہے کہ اس وحی کے معنی یہ ہیں. قرآن کی اس جگہ اس آیت میں ان معنوں میں استعمال ہوئی ہے، اس جگہ ان معنوں میں استعمال ہوئی ہے. وہ بڑی دلچسپ تشریح ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، ایک وہ جو زمین کی کو بھیجی گئی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. تو ہا کی ضمیر سب اہل علم کے نزدیک زمین ہے. تو زمین اپنے خزانے اگلے گی اس لیے کہ اللہ نے اس پر وحی کی. وحی یہاں صرف حکم الہی ہے، تقدیر الہی. اللہ کے حکم اور تقدیر سے وہ وقت آ گیا جب کہ زمین کو خزانے بہرحال اگلنا تھا، یہ مقدر تھا. بس وحی فرمائی، مطلب ہے اس وقت اجازت دے دی زمین کو کہ اب خزانے اگلو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان خزانوں کو اگلے، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. پھر وہ شہد کی مکھی کو بھیجی جاتی ہے. اب وہ تو نبی اللہ نہیں ہے بظاہر، مگر ایک معنوں میں نبوت کا کام کرتی ہے، وہ آگے تشریح مل جائے گی. پھر حضرت موسیٰ کی ماں کو بھیجی گئی. اس کو بھی سارے مفسرین کہتے ہیں نبی اللہ نہیں تھی. پھر وہ وہی جو ان بزرگوں کو بھیجی گئی جو نبی نہ تھے، جیسا کہ فرمایا اِذْ أَوْحَیْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّینَ. حواری تو نبی نہیں تھے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے ان کو بھی وہی فرمائی. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وحی ان معمولی وحیوں میں سے نہیں ہے جو محمد رسول اللہ پر اتاری جا رہی ہے. یہ وحی ان معمولی وحیوں سے نہیں بلکہ یہ وہ ہے جو اولو العزم رسولوں کی طرف ہی بھیجی جاتی ہے. بس وحی زمین سے لے کر ارتقاء کرتے کرتے رسولوں تک پہنچتی ہے، اور جو رسولوں تک جب پہنچتی ہے تو پھر اس کا وحی کا معنی واضح طور پر اللہ کی طرف سے الہام، رویا، کشوف اور وہ تمام تعلیمات ہیں جن پر ان نبیوں کی بنا ہوا کرتی ہے. اب ویری صاحب کا جو غصہ اور تلملانا ہے وہ دید کے قابل ہے. کہتے ہیں بسمل کی تڑپ دیکھنے والی تھی. کیوں اتنا تڑپا ہے میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بات بالکل سمجھ کے آ جائے گی. کہتا ہے دس جمبل آف نیمز، نبیوں کے نام لیے ہیں. کہتا ہے جمبل آف نیمز، یہ جو گچھا کیا ہوا ناموں کا، presented without any respect to chronology. پہلی بات تو یہ اعتراض ہے کہ کرونالوجی اس میں ہے ہی کوئی نہیں، اگلے پچھلے سارے اکٹھے کر دیے ہیں. کیوں نہیں ہے اس کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی بیچارے کو. قرآن کریم نے کرونالوجی کو تاریخ کے حساب سے بعض جگہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے جو تقاضا تھا اس کے مطابق بعضوں کو پہلے ذکر کیا، بعضوں کو بعد میں ذکر کیا. تو یہ تو بیچارہ عارفانہ نکات سے سمجھنے سے آ رہی ہے، اس لیے یہ بات تو معافی قابل ہے. کہتا ہے یہ کرونالوجی کے خلاف ہے. پھر آگے چلتا ہے is probably due to Muhammad's
is probably due to Muhammad receiving his information second hand and piecemeal through Jewish information. کہتا ہے یہ جو جنبل ہوا ہے سارا، یہ اس بات سے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد پر وحی کوئی نہیں اترا کرتی تھی، وہ یہودیوں سے سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن لیا کرتے تھے، اور سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن جیسے جہاں مل گئی وہ اکٹھی کر دی گئی. Yet Muhammad claims to have been inspired, as were all the prophets. کہتا ہے اس کے باوجود محمد کا دعویٰ یہ ہے کہ میں تو انسپائرڈ تھا، حالانکہ انسپائرڈ نہیں، ریویلیشن اور انسپریشن میں فرق ہے. قرآن کریم اس فرق کو کرتا ہے، اور یہ جان کے یہاں اس انسپریشن نام دے رہا ہے وہی کو. وہی انسپریشن بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے حوالوں میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. انسپریشن کا نام بھی وہی ہو سکتا ہے. جب یہ نبوت کے مقام تک پہنچے تو پھر انسپریشن کہنا غلط ہے، مگر چونکہ اس جاہل بیچارے کو ان باتوں کا علم نہیں، اس نے اس کو انسپریشن ہی کہا ہے. In the same character as that of all. یہ کہتا ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا کہ میرا بھی پرانے نبیوں کی طرح تھا، کہ وہی جیسی وہی تھی. کہتا ہے the persons here enumerated, that is, they received the message directly from Jibreel by direct communication and audible voice, the tinkling sound of bells in his ears, which Muslim call wahi and ilham. See sales, یہ آگے سیلز کا ہے. جو اصل اس کا جو پوائنٹ ہے اب میں بتاتا ہوں کہ بھڑکا کس بات پر ہے. یہ کہتا ہے the Bible shows clearly that some of those mentioned here were not prophets at all, and a few of them knew not of the inspiration claimed by Muhammad here. Again, the Quran denies historical fact and contradicts the book it professes to attest. کہتا ہے کلیم یہ ہے کہ بائبل کی تائید کر رہا ہے، اور ساتھ ہی تضاد یہ ہے کہ بائبل کو جھٹلا بھی رہا ہے. اس کو غصہ کیوں ہے میں بتا دوں. غصہ اس لیے ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کو نبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اب آگ لگی ہوئی ہے کہ عیسیٰ کو نبی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی معاملہ خلط ملط کرنے کے لیے بعض دوسرے نبیوں کو یہ غیر نبی قرار دے رہے، جس طرح وہ غیر نبی تھے اور غلطی سے نبیوں کی فہرست میں داخل کر لیے گئے ہیں. اسی طرح ہمارے لارڈ عیسیٰ کو بھی غلطی سے، باوجود اس کے کہ وہ نبی نہیں تھا، اس فہرست میں داخل کر لیا گیا ہے. اور یہ سب چیزیں یہود کی معلومات پر مبنی ہیں. اب یہاں آ کر مارا گیا، خودکشی کر گیا. اگر یہود کی معلومات پر مبنی تھی تو عیسیٰ کی کیا حیثیت تھی؟ یہود کی روح سے تو عیسیٰ عام ولد الحلال کہلانے کی بھی مستحق نہیں تھے. کجا یہ کہ یہود نے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے سن کر اس بات کو نظر انداز کر دیا ہو. وہ تو کہتا ہے کہ کچھ نظر انداز کیا ہی نہیں، جو یہود سے سنا وہ اسی طرح بیان کر دیا. تو یہود نے کب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ اگر یہود کی بات ماننی ہوتی تو وہ کچھ کہتے جو تم برداشت ہی نہیں کر سکتے. اس لیے اتنا جھوٹ اور اتنا اشتعال صرف حضرت عیسیٰ کی مسیحیت کی لارڈشپ ثابت کرنے کی خاطر، جو ہوتی ہی نہیں اس سے ثابت. باقی نبیوں کا قصہ یہ ہے کہ اس بیوقوف کو نبیوں کی تعریف کا علم نہیں، حالانکہ بائبل سے ثابت ہے کہ وہ سارے، ان کا جو مرضی نام رکھو، تھے نبی ہی. ان کی نبوت کے مطابق
تم حضرت عیسیٰ کی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر وہ سچے تھے تو پھر عیسیٰ سچے ثابت ہوں گے، اگر وہ نبی تھے ہی نہیں تو ان کی خبریں سب جھوٹی اور بے معنی۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ شخص پکڑا جاتا ہے، لیکن خصوصیت سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وغیرہ کو یہ نبوت سے باہر نکالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ وہ بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے، اور یہاں ان کی غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ لفظ حکم استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اور وہاں بھی ایسے ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں بائبل میں، حالانکہ حکم کا مطلب صاحب وحی اور صاحب حکمت بھی ہو سکتا ہے، اور صاحب حکمت جس کو بادشاہی عطا ہو۔ اس بحث میں نام بھی پڑھیں تو یہ دیکھ لیں کہ حضرت داؤد کی ساری پیشگوئیاں جو آج تک کہتے ہیں پوری ہو رہی ہیں، یہ سچی تھیں کہ نہیں؟ اگر سچی نہیں تھی تو یہود کو یہ سارے دنیا پہ عروج کیسے ہو گیا؟ اور اگر سچی تھیں تو نبی اور کس کو کہتے ہیں؟ سچی پیش خبریاں کرنے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے یہاں انبیاء کی بحث کی ہے، وہاں اوحی الی النبیین، رسول بھی کہا جا سکتا تھا، مگر اس موقع اور محل کے مطابق لفظ نبی ہی ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ان سب رسولوں پر جس رنگ میں وحی اتری ہے اللہ کی طرف سے، وہ عام وحی کے معنوں سے مختلف تھی۔ وہ وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح تعلیم کی صورت میں اتری ہے یا واضح تعلیم کی تائید کی صورت میں اتری ہے، اور اس کی تائید کی صورت میں اگلی آیات بتائیں گی کہ خدا نے بعد میں اور رسول بھی بھیجے جو انہی کے اندر آئے۔ تو یہ معاملہ ویری صاحب کے لیے مصیبت بن گیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ ان کی الوہیت پر یہ آیت ایسی ضرب لگاتی ہے، اگر خدا کی طرف سے مانے کا بخت تو الوہیت ویسے جاتی رہی، اور اگر یہود کی طرف سے مانے تب الوہیت جاتی رہی، الوہیت تو رہی نہیں باقی، نہ اس پاؤں قرار آئے گا اس کو، نہ اس پاؤں قرار آئے گا۔ دونوں صورت میں حضرت مسیح سے ارتداد کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ ہی کا موقف ہے صرف۔ اگر عیسائی مان جائیں آج تو کسی کو عیسائی کو حضرت عیسیٰ سے انحراف کی ضرورت نہیں۔ ہم ثابت کر دیں گے کہ بائبل نے حضرت عیسیٰ کی تائید میں ایسی قطعی گواہیاں دی ہیں جن کی روح سے حضرت عیسیٰ کو جھوٹا کہنا ظلم عظیم ہے، اور وہ لوگ جو ظلم عظیم کرتے ہیں بائبل کو توڑ مروڑ کے، وہ اینٹی کرائسٹ ہیں۔ ان کی تشخیص ہو گئی ہے اس سے کہ اینٹی کرائسٹ لوگ ہیں کون۔ اب اس آیت میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ اشارہ جو پہلی آیت میں کیا گیا ہے، پہلے نبیوں پر بھی وہی اتری تھی، یہ اس کی مثال ہے کہ اللہ کی طرف سے جس وحی کی ہم باتیں کر رہے ہیں جو تجھ پر اتری ہے، وہ حضرت موسیٰ پر کلم اللہ تکلیمہ کی صورت میں اتری ہے۔ پس موسیٰ جو تجھ سے ادنا نبی ہے، اس سے خدا اس طرح ہم کلام ہو تو تجھ سے اس سے بڑھ کر زیادہ شدت اور یقین کے ساتھ کیوں ہم کلامی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات وحی اترتے تھے۔ وحی قرآن کے علاوہ وہ وحی جو قرآنی مضامین کی تائید کرنے والی ہے، وہ بھی آپ پر نازل ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کوئی بات بھی وحی کے بغیر کرتے ہی نہیں تھے۔ تو موسیٰ کے متعلق تو یہ ثابت نہیں ہے اس کثرت سے کلام الہی نازل ہو، اور ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں تو اس کا جواب بھی مل جائے ساتھ، حالانکہ وہ قرآنی آیت میں نہ ہو۔
قرآن آیت میں من جملہ ہر بات موجود ہے، لیکن بعض تفصیلات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جواب دینے کی بجائے رکا کرتے تھے. پھر وہ جواب بعض دفعہ ایسی وحی کی صورت میں نازل ہوتا تھا جو قرآن میں درج ہے، اور بعض دفعہ صرف اس کے معنی آپ کو سمجھا دیے جاتے تھے اور آیت کوئی خاص معین طور پر بیان نہیں کی جاتی تھی. تمام احادیث نبویہ اس بات کی تائید کر رہی ہیں، اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ موسیٰ کو تکلیمہ کلم اللہ تکلیمہ کہہ کر خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی ہے، یہ مولویوں کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. وہ فضیلت کلی تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وحی کے معاملے میں موسیٰ کو ایک فضیلت ملی ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھی. یہ محض ان کی حماقت ہے، ان کی کم فہمی کا نتیجہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کسی قسم کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی جس سے بہت بڑھ کر مضبوطی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی ہو. یہ ٹھیک چل رہا ہے، وقت گھڑی دیکھ رہے ہیں. وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. خدا تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں بکثرت، تبشیر کرتے ہوئے اور انذار کرتے ہوئے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ رسول بھیجنے کے نتیجے میں انسان کو اللہ پر کوئی حجت باقی نہیں رہی. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرف رسول نہیں آئے تھے، معاملات ہم پر کھولے نہیں گئے تھے، اس لیے ہم نے تیرا انکار کر دیا. بکثرت خدا تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کا نزول ہوتا رہا ہے، اور کوئی انسان اس کو حجت نہیں کر سکتا اس بات سے اللہ کے خلاف. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت غلبے والا، کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. الحجہ اس دلیل کو کہتے ہیں مفردات راغب میں ہے جو صحیح مقصد کی وضاحت کرے، اور وہ دو نقیض باتوں میں سے ایک کے درست ہونے کے متقاضی ہو. فَقُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، انہی معنوں میں قرآن کریم فرماتا ہے اللہ ہی کے پاس حجت بالغہ ہے. پھر فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا. اس آیت میں ظالموں کے احتجاج کو حجت سے مستثنیٰ کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ ظالم جو بات کو نہ سمجھیں اور زبردستی خدا تعالیٰ پر بات جڑیں، وہ مستثنیٰ ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، ان سے اللہ نپٹے گا. مگر جائز طور پر خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں سے کسی کے لیے یہ اعتراض باقی نہیں چھوڑا کہ ہماری طرف رسول نہیں بھیجے گئے اس لیے ہم بہک گئے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. لیکن ایک ایسا جملہ ہے جو ماقبل کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اس سے پہلے جتنی بھی غلط فہمیاں یہود کی طرف سے عمداً پیدا کی گئیں یا پڑھنے والے کے ذہن میں ابھر سکتی ہیں، ان سب کا قلع کما کرنے والی یہ آیت ہے جو من جملہ سب کے ساتھ انصاف کا سلوک کر رہی ہے، سب باتوں کے خلاف، اور انصاف والی گواہی ان کے خلاف دیتی ہے. انصاف کا سلوک ان معنوں میں نے کہا ہے کہ ایسی گواہی پیش کرتی ہے ان کے خلاف جو انصاف پر مبنی ہے، اور انصاف کے سوا کسی اور چیز پر مبنی ہو ہی نہیں سکتی. جیسا کہ فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. سب سے پہلے اللہ کی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو تجھ پر اتارا گیا اس نے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے، اور خدا کا علم جھوٹا نہیں ہو سکتا. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں. لیکن
فرشتوں کی گواہی پر انحصار کی خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ وکفا باللہ شہیدہ، اللہ اکیلا ہی گواہی کے لحاظ سے کافی ہے۔ یہاں خدا کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی جو علم پر، خدا کے علم پر مبنی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں ایسی سابقہ پیش گوئیاں ہیں، سابقہ امور ہیں تاریخ کی، جن کا انسان کی پیدائش سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے تعلق ہے۔ وہ ساری گواہ ہیں کہ یہ علم کی بنا پر ہے اور اللہ کے علم کی بنا پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی ہی نہیں تھی ان باتوں تک۔ اور یہ جو یہود کے حوالے دیتے پھرتے ہیں اور بائبل کے تو وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں ہیں جن کو قرآن کریم بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ بائبل حضرت موسیٰ کی غرقابی کے واقعے کو بھی صحیح بیان نہیں کر سکی، اور قرآن کریم اس کو کھول کے بیان کر رہا ہے۔ تو یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم ہی، اللہ اپنے علم کی طاقت پر تیرے سامنے جو باتیں ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور خدا کا یہ علم محیط ہے ماضی پر بھی اور مستقبل پہ بھی۔ اور جو انسان کا علم بڑھے گا وہ خدا کی اس گواہی کو سمجھنے کی اہلیت اختیار کرتا چلا جائے گا، اور اس ان معنوں میں ہر انسان گواہ ہو جائے گا کہ اللہ نے جو کلام رسول اللہ پر اتارا تھا وہ علم کی بنا پر تھا، ٹمک ٹوئیاں نہیں تھیں۔ والملائکۃ یشہدون سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ وہ حالات پیدا کر دیتے ہیں پھر خدا کے حکم کے تابع، جن کے نتیجے میں ایک وقت میں ایک چیز ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ ملائکہ کی گواہی کا اور کوئی معنی نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ کی گواہی کے تعلق ہے، اللہ کافی ہے، بہت کافی ہے۔ صرف اسی کی گواہی جو ازل سے ابد تک پھیلی پڑی ہے وہی کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ پہلی ہر وحی سے بڑھ کر تھی، اور اس کثرت سے وہ احاطہ کیے ہوئے زمانوں کا کہ بائبل اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچتی۔ لیکن یہ وحی تھی کیا؟ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں بھٹک چکے ہیں۔ اس پر میں تفصیل سے پہلے روشنی ڈال چکا ہوں، دور کی گمراہی کیا ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یہاں شرک مراد ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان مشرکوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کیونکہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ مشرک ہوئے۔ لیکن صرف وہ مشرک مراد ہیں جو دوسری آیات کی روح سے مرتے دم تک مشرک رہیں۔ بعض آیات میں بعض باتوں کی تفصیل اس لیے نہیں کہ وہ تفصیل دوسری آیات میں بکثرت پیش ہو چکی ہے، اس لیے کوئی عقل والا انسان ان آیات کے مضمون کو نظر انداز کر کے کسی آیت کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کر سکتا جس میں ایک ضروری بات رہ گئی ہو۔ تو عمومی ذکر ہے ان الذین کفروا وظلموا، یقین وہ لوگ جو کافر ہوئے، صرف ان کے متعلق نہیں فرمایا کہ وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ ظلموا سے مراد تا حیات جنہوں نے پھر شرک سے کام لیا ہے، ان کے لیے اللہ کا سلوک یہ ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، نہ اس کے لیے مناسب ہے کہ ان کو معاف فرمائے۔ ولا لیہدیہم طریقہ، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انہیں کوئی رستہ دکھائے۔ کون سا رستہ؟ طریق جہنم، اس کے سوا ایک ہی رستہ ان کا رہ گیا ہے، وہ جہنم کا رستہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، میں نے کہا میرا خیال آپ کے حساب سے اور بھی تیز ہو گیا لیکن ٹھیک چل رہا ہے۔ ضروری جو باتیں ہیں تفسیر کی وہ ساری میں نے بیان کر دی، ایک بھی نہیں چھوڑی،
اور غیر ضروری بحثیں جن میں علماء بھٹک گئے وہ میں نے سب ترک کر دی ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ چکا ہے، بس ایمان لے آؤ۔ خیر لکم، یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کرو تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، تمہارے انکار سے اس کی بادشاہت میں کیا کمی آئے گی؟ اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، ہر بات کا علم رکھتا ہے اور حکیم ہے۔ یہاں علیم کا سوال یہ ہے کہ علیم کا کیا موقع ہے؟ جاکم الرسول بالحق کا علیم سے تعلق ہے۔ خدا تعالیٰ پہلے بھی آیا تھا بعلم ہی، تو یہاں علیم کے لفظ کو دہرا کر اس مضمون کو ذہن میں اجاگر کیا گیا ہے، دوبارہ زندہ کیا گیا ہے کہ یہ رسول جو حق کے ساتھ آیا ہے اس کی گواہی دینے والا علیم ہے۔ اور اس سے پہلے آیت میں یہ بیان گزر چکا ہے کہ اپنے علم کے مطابق گواہی دی ہے، اور اس کے علم کی گواہی تمام زمانوں پر محیط ہے۔ اور حکیمہ ان معنوں میں ہے کہ اس کی حکمت نے اسی کو چنا ہے ان کاموں کے لیے۔ سب سے زیادہ حکیم رسول بھی یہی تھا، اور اسی سے حکمت کے سرچشمے پھوٹے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح نے اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے بظاہر ایک ہٹا ہوا مضمون بھی بیان کیا، اس موقع پر ایک بظاہر ہٹا ہوا مضمون بھی بیان کیا ہے۔ ایک شہد کی مکھی سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، وہ کیسی دانائی سے گھر بناتی ہے۔ اس آیت کا شہد کی مکھی سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں وحی کا تعلق ہے، اور اس سے پہلے چونکہ وحی کا مضمون گزر چکا ہے اس لیے آپ نے فرمایا اس آیت سے یہ سبق بھی سیکھ سکتے ہو کہ رسول کے پیچھے چلو گے جس طرح شہد کی مکھی کے پیچھے شہد کے چھتے کے سارے رہنے والے چلتے ہیں، ایک بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ بس اگر شہد کی مکھی پر خدا کی وحی کے وہ معنی نہیں ہیں جو رسالت کی وحی کے ہیں، لیکن اس کی اطاعت کرنے سے، اس کی غلامی میں چلنے سے بہت کچھ پا گئیں شہد کی مکھیاں، اور بنی نوع انسان کے فائدے کا موجب بھی بنی۔ تو محمد رسول اللہ کے پیچھے نہیں چلو گے؟ جو حکمت کے بادشاہ ہیں، جن پر وہ وحی اتاری گئی ہے جس میں ہر قسم کی غلط باتوں کا رد اور ہر قسم کی اچھی باتوں اور اچھی راہوں پر چلنے کی تعلیم ہے، اگر یہ کرو گے تو تمہیں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ وہ کچھ نصیب ہوگا جس کو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن ساتھ ہی تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو بدبودار چیز پر شہد کی مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو اگر تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہو اور بدبودار چیزوں پہ منہ مارتے ہو تو یہ تو اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہود بھی اپنی طرف سے خدا کے پیچھے چلتے تھے اور بدبودار چیزوں پہ منہ مارتے تھے، یہاں تک کہ ان کے حلال سارے حرام ہو گئے۔ اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی یہ نہ کر بیٹھنا کہ حرام چیزوں کے پیچھے چل کر اپنے حلال کو جو خدا نے تمہارے لیے طیب رزق کی صورت میں اتارا ہے سب کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھو۔ بس اس رسول کی پیروی کرو، یہ شہد کی مکھی سے بڑھ کر تم میں صفات حسنہ پیدا کرے گا، اور ہر گندگی سے تم طبعاً متنفر ہو جاؤ گے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ کرو۔ لفظ غلو عام ہے، اس میں کسی لغوی بحث کی کوئی ضرورت نہیں، سب اردو میں بھی لفظ غلو استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی قرآن کریم میں انہی معنوں میں ہوا ہے کہ مبالغہ آمیزی سے کام نہ لو، جھوٹے طور پر بڑھا چڑھا کر باتیں نہ بیان کیا کرو۔ تو اپنے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دین کو بڑھا کر دکھانے کے شوق میں
تم اللہ پر ناجائز باتیں بیان کر دیتے ہو۔ اس غلو سے کام نہ لو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کافی ہے، اسی پر اکتفا کرو، اور اللہ پر ایسی باتیں نہ جوڑو اللہ کے خلاف جو بظاہر تمہارے دین کی فضیلت ثابت کرنے والی ہوں لیکن اللہ نے نافرمائی ہوں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، یقیناً مسیح ابن مریم محض اللہ کا رسول و کلمتہ، اور اس کا ایک کلمہ ہے، اللہ کا رسول اور کلمہ۔ القاہا الی مریم و روح منہ، اسے اس نے مریم کی طرف اتارا، و روح منہ، اور اس کی روح میں سے ہے، اس کی طرف سے روح ہے، یہ مراد ہے، اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ فآمنوا باللہ، بس اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین نہ کہو، انتہوا خیر لکم، تم رک جاؤ، باز آ جاؤ، انتہو کا مطلب ہے باز آ جاؤ اس حرکت سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی خدا ہے، کوئی دوسرا اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹا بنانے کی ضرورت ان کو پڑتی ہے جو کوئی وارث نہ پائیں، گویا ان کے مرنے کے بعد کسی اور کے نام جائیداد منتقل ہونی ہو۔ خدا تو حی و قیوم ہے، اس کو کسی بیٹا بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ توحید باری تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اس کا ایک بیٹا بھی تسلیم کرو۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بحیثیت کارساز اللہ بہت کافی ہے۔ غلو جو لفظ ہے جو میں نے بتا دیا معنی، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہانڈی کے جوش کو غلو کہتے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آتا ہے نا، بعض دفعہ آپ کے سینے سے ایسی آواز اٹھتی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، وہاں یہ لفظ ہے غلی۔ اور انتہا کا فنتہو کا اصل معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کو روک رکھنا باقی چیزوں سے الگ۔ تو ہر وہ جوہر جو اپنے اندر پانی کو سمیٹ لیتا ہے، روک لیتا ہے، وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، اس کو النہیو کہتے ہیں اس جوہر کو، یعنی ہر چیز جو ایک چیز کو روک لے اس میں لفظ نہی استعمال ہوتا ہے۔ اور نوحیہ عقل کو کہتے ہیں، اس لیے کہ عقل بری باتوں سے روکتی ہے اور اچھی باتوں کو حکم دیتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ساتھ ہی مسلسل فرشتے انسان کے لگا رکھے ہیں، اس کو وہ عقل دی ہے جس کو اندرونی طور پر پتہ ہے کہ بری باتیں کیا ہیں۔ مانے یا نہ مانے انسان، اصل میں بدی اور برائی، بھلائی اور بدی کے درمیان تفریق ہر انسان کے ذہن میں اس کی قدرت میں رکھی گئی ہے، اس کی سرشت میں داخل کی گئی ہے۔ بد سے بد انسان سے اگر کوئی، وہ دوسروں سے جتنی چاہے بدی کریں، اگر اس سے بدی کرو گے تو وہ بھڑک اٹھے گا، ثابت ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ ہے بدی۔ پس نوحیہ جو ہے وہ عقل کو اس لیے کہتے ہیں نوحی کہ اس میں بدی کھرے کھوٹے کی تمیز سرشت میں داخل فرما دی گئی ہے، اور تعلیم اگر نہ بھی اترتی تو انسان کو خود کھرے کھوٹے کی تمیز ہونی چاہیے تھی۔ ان معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں کہ اگر آسمان سے نور کا شعلہ نہ بھی اترتا تو آپ کا نور چونکہ پاک اور صاف تھا،
وہ نوحی جو دماغ میں خدا نے داخل فرمائی تھی وہ سچی تعلیم ہی دیتی، غلط تعلیم دے سکتی ہی نہیں تھی۔ روح کا ایک معنی رحمت بھی لیا گیا ہے، روح منہ سے مراد رحمت ہے۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ مسیح کلمہ ہے اور کلمے کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس سے خاص مسیح صرف پیدا ہوا ہے، اور مسیح کو کلمہ ہونے کی لحاظ سے ایک استثناء، ایک امتیاز حاصل ہوا ہے، اس بات کو قرآن کریم کلیتاً جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمات ربی کو شمار ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کے کلمے گننے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تو کلمے شمار ہی نہیں ہو سکتے۔ تو کلمہ تم من ہے، وہ کلموں میں سے ایک کلمہ ہے، اور وہ تخلیق سے ہوا ہے۔ ہر چیز تخلیق سے ہے، تو لفظ کلمہ پر اتنا کیوں اچھل رہے ہو؟ کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں اتنے کلمے ہیں اور اتنے کلموں کا کلام کا مضامین ہیں کہ یہ ایک بحر ذخار ایسا ہے جو ختم ہو ہی نہیں سکتا، اور بھی بحر آ جائیں تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس مضمون کو شکست نہیں دے سکتے۔ کلمات الہی جو خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیے، جن میں ہر پہلی اور آخری چیز کا ذکر موجود ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ تو مسیح پر میں اس وجہ سے کہ وہ کلمہ ہے، اس پر یہ کہنا کہ وہ باقی سب نبیوں سے افضل ہے بالکل غلط اور بے معنی بات ہے۔ ہو گیا وقت؟ روم بمعنی رحمت، روم منہ کا ایک ترجمہ لغت سے رحمت بھی ثابت ہے، تو یہاں مراد ہے کہ اللہ کی رحمت کے طور پر آیا تھا وہ، نہ کہ اس کی اپنی روح ہے۔ خدا کی روح کا جہاں تک تعلق ہے، روح کا ترجمہ قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ وہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس سے تو کہہ دے کہ روح تو اللہ کے حکم کا نام ہے، بس مسیح بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ مطلب ہے روح کا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے اپنی روح نکالی ہے اور پھر مریم کے پیٹ میں داخل کی ہے۔ روح من ہو وہ بھی ایک امر الہی میں سے ایک امر ہے، اور امر الہی میں یہ طاقت ہے کہ جو چاہے وہ پیدا کرنے کا فیصلہ کرے، اسی طرح وہ فیصلہ وہ پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کلمہ روح کا لفظ عام ہے، مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ یومن باللہ و کلمات ہی، اب اللہ تعالیٰ کی کلمات تو لا انتہا ہیں، اور ایسا ہی صحابہ کی تعریف میں آیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی بھی تو ایک کلمہ ہی تھا اور روح منہ تھا۔ بس حضرت مسیح کی فضیلت کا جو ڈھنڈورا پیٹ رہا ہو یہ لغو اور بے معنی ہے، اور قرآنی محاورے سے یہ درست ثابت نہیں ہوتا۔